نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اپنی معاہدات پورا کریں. معاہدہ چاہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوا ہو، چاہے بندوں کے آپس کے معاہدات ہوں، ان کو پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے. معاہدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ محض وقتی اور عارضی فائدہ اٹھا دو، بلکہ معاہدہ وہی ہے جس کو تم سوچ سمجھ کر باندھو اور پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اسی لیے شریعت میں معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے کو منافق قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک علامت اذا عاہد غدر، جب وہ معاہدہ کرتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے. اس کے بعد اللہ نے جو انسانی ضروریات میں سے سب سے پہلے کھانے پینے کی ضرورت ہے اس کو بیان فرمایا کہ کون سی چیزیں اس معاہدہ الہی کے ضمن میں اس کے لیے حلال کی گئی. ان کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے الیوم کا لفظ پہلے بھی اس سے پہلے گزرا ہے جس میں دین کی تکمیل کا اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی طرح یہاں پر پھر دوبارہ اللہ نے وہی لفظ بیان فرمایا الیوم احل لکم الطیبات. دو چیزیں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمائی. اس پر قدر بات تو کل بھی ہو چکی تھی، لیکن آج مزید کچھ وضاحت ضروری تھی. اس کو اس آیت کے پس منظر میں انشاءاللہ بیان کریں گے. سب سے پہلے تو اللہ نے مسلمان جماعت کے لیے تمام وہ طیبات پاکیزہ چیزیں جو فی نفسی ہی بھی پاکیزہ ہوں، اس کے جسم کے لیے اس کے روح کے لیے مضر نہ ہوں اور ان کی حصول کا طریقہ بھی درست ہو. طیب میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں کہ فی نفسی بھی وہ چیز عمدہ اور بہترین ہو کہ اس کا ضرر نہ تو روحانی اعتبار سے ہو نہ ہی جسمانی اعتبار سے، اور دوسرا اس کے حصول کا طریقہ بھی درست اور صحیح ہونا چاہیے. اگر ایک چیز فی نفسی ہی درست ہے لیکن حاصل کرنے کا طریقہ غلط اپنایا، جیسے کہ بعض لوگ آپ کے پاکستان میں خاص طور پر انتظامیہ کی ذمہ داران اور عہدے داران قربانی کے موقع پہ اپنے ماتحتوں کو آرڈر جاری کرتے ہیں کہ اتنے بکرے لے کر آؤ، ہم نے قربان کر دیا.
اب وہ پولیس کے آفیسر حکم دے دیتے ہیں اپنے ماتحت عملے کو کہ اتنے بکرے چاہیے اپنی قربانی کرنے. اب یہ نہیں دیکھتے کہ کیا وہ جائز اور حلال طریقے سے لے کر آئے ہیں یا کسی کو اٹھا کر لے آئے ہیں، ان کی قربانی کر دی جاتی ہے. ایسے جانوروں کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. آپ نے غلط طریقے سے جانور اٹھا کر، چاہے وہ فی نفسی جانور حلال بھی ہے لیکن طریقہ کار آپ نے غلط اختیار کیا. یا اسی طرح کوئی انسان دوسرے سے مال رشوت کے طور پر لیتا ہے یا کسی اور غلط ذرائع سے وہ مال حاصل کرتا ہے تو وہ مال بھی طیب نہیں ہے. طیب وہی مال ہوگا کہ فی نفسی ہی بھی وہ درست اور حلال ہو اور اس کے حصول کا طریقہ بھی درست ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی. الیوم احل لکم الطیبات. اس کے بعد قرآن مجید نے بہت ہی انٹرنیشنل درجے کا قانون مسلمان جماعت کو سمجھایا ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مسلمان دنیا میں اپنے اس سچے مذہب اور دین جس کو وہ مانتا ہے، جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے ایمان کے ضمن میں، اس کا داعی ہے. اپنے اس دین نظریے کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ ابلاغ اور اس کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے. محض یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جنتیں بسانا چاہتا ہے، دنیا کی قوموں کو ان کے حال پر چھوڑ دے جو جس حال میں ہے رہے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے، یہ بھی اس نے اللہ سے ایمان کے ضمن میں عہد کیا ہے کہ میں اس سچے نظریے کو دنیا میں پھیلا کر رہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ میں، جس میں دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، وہاں اس بات کا اقرار بھی کروایا صحابہ کرام سے کہ جو میں نے دین تم تک پہنچا دی ہے، اور یقیناً پہنچا دی ہے، صحابہ نے اس کا اقرار کیا، تو آپ نے ان پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ اب اس کو دنیا کے ان لوگوں تک پہنچانا جو یہاں موجود نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جو موجود ہیں وہ غائبین تک اس کو پہنچائیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور دعوت زبان سے باز نہیں ہوتی. دعوت زبانی مؤثر نہیں ہے. آج ہمارے یہاں دعوت محض باز و نصیحت کر دینا. خود وہ کیا کہتے ہیں، پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ خود رڑ دی جاتی سی تو لوگن بتی دے دی جاتی سی. یا جیسے کہتے ہیں پورا نصیحت خود رامیہ فضیت. دوسروں کو تو نصیحت کر رہے ہیں لیکن خود جہان والوں کے لیے رسوائی کا باعث بنی ہوئی ہے. دریا میں خود بہتے جا رہے تھے، دوسروں کو سمجھاتے جا رہے تھے کہ بھئی اس طرح دریا میں نہیں جانا. دعوت سب سے کامیاب دعوت ہوتی ہے جس میں داعی اپنی معاشرت سے، اپنے عمل سے دوسروں کو دعوت دیتا ہے. صحابہ کرام کی دعوت جو سب سے زیادہ پھیلی ہے وہ ان کی معاشرت سے، ان کے عمل اور رویوں سے پھیلی ہے. مسلمان اس کا در حقیقت ہر عمل دوسروں کو دعوت دے رہا ہو، وہ عمل سے دعوت دیتا ہے. چائنا میں صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی کاروبار کے نظریے سے، تجارت کے ارادے سے. انہوں نے جب دین اسلام کے اصولوں کے تحت یہاں تجارت کی، لوگوں کے کاروبار ٹھنڈے ہو گئے. لوگ ان سے، وہاں کے مقامی تاجروں سے سامان نہیں خریدتے، ان عربی تاجروں سے سامان خریدتے. ان سے لین دین زیادہ کرنا اپنے لیے محفوظ سمجھتے، کیونکہ یہ نہ تو بیجا منافع لیتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، غلط بیانی نہیں کرتے، جو مال کی حقیقت ہے وہ بیان کرتے ہیں اور معقول منافع لیتے ہیں. مقامی تاجر مار انہوں نے بچائی ہوئی تھی. آہستہ آہستہ عربی تاجروں کا وقار اور اعتبار اتنا بڑھا کہ لوگ مقامی تاجروں سے متنفر ہو گئے. انہوں نے وقت کی گورنمنٹ کو شکایت کی کہ یہ عربی تاجر یہاں جب سے آئے ہیں انہوں نے تو ہماری تجارت کو برباد کر دیا، ان کو یہاں سے نکالا جائے. گورنمنٹ نے ان عربی تاجروں کو بلایا اور کہا کہ بھئی کیا بات ہے، تم یہاں آ کر ہمارے تاجروں کو پریشان کیوں کرتے ہیں؟ تو عربی تاجروں نے واضح کیا کہ ہم نے تو ان کو کوئی نہیں پریشان کیا، کسی قسم کے ان کے خلاف ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی، ہم تو اپنا مال بیچتے ہیں،
بات یہ ہے کہ ہم سچائی دیانتداری کے اصولوں کے تحت تجارت کرتے ہیں، اور یہ آپ کے جو تاجر ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے مال کو لوٹتے ہیں، تو لوگ ان سے کاروبار نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا۔ بادشاہ نے پھر بھی ان کو نکالنے کا ارادہ کیا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ عربی تاجروں کو ہم یہاں سے نہیں جانے دیں گے، اور ان کی اس تجارت سے متاثر ہو کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو مسلمان اس کی تجارت بھی دعوت کا باعث ہوتی ہے، اس کا عمل بھی دعوت کا باعث ہوتا ہے، وہ اپنے کردار سے اپنی معاشرت سے دعوت دیتا ہے۔ آج جب زوال کا زمانہ آیا تو ہم اپنا عمل تو درست نہیں کرتے اور لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں سے دور رہنا ہے، وہ اپنے آپ سے اپنے عمل سے تمہیں متاثر کر دیں، اس لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ بہت سارے واعظین، خطباء یا لوگ ڈرا رہے ہوتے ہیں، کافروں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا چاہیے۔ دین اسلام نے یہاں کسی کی نفی کی، فرمایا نہیں، یہ انٹرنیشنل ایک تو دین ہے، صرف محدود نہیں، تھوڑے سے علاقے یا چند افراد تک محدود نہیں رہنا چاہتا۔ دنیا میں اپنے دین کے ابلاغ کے حوالے سے اسلام وہ مذہب ہے جو دعوت دینا ضروری قرار دیتا ہے، دوسروں تک پیغام پہنچانا ضروری قرار دیتا ہے۔ ہندو مت کی طرح نہیں یا یہودیوں کی طرح نہیں جو صرف ایک نسل تک محدود رہے، ایک خاندان تک محدود رہے، ایک علاقے تک محدود رہے۔ یہودیت ایک نسلی مذہب ہے، وہ صرف اسرائیلی مذہب تک اس کو محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ یہودی جو عیسائیوں کے خلاف ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی خلاف ہوئے، اسی وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ساری نجات، کامیابی، دعوت صرف یہودیت کے لیے، آپ دوسروں کو کیوں اس کی دعوت دیں گے، دوسروں کے پاس اس پیغام کو لے کر پہنچا دیں، اس وجہ سے دشمن بن گئے۔ آج یہودیت نسلی ہے، لیکن اسلام نسلی، وطنی، محدود درجے کا نہیں۔ اس لیے دین اسلام نے یہاں وہ بنیادی اصول سمجھایا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا درست اور جائز۔ تم دوسروں کے علاقے میں جاتے ہو، وہ اہل کتاب ہیں، ان کا تم یہ تقسیم کر کے بیٹھ جاؤ کہ ہم تو تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، تم تو کافر ہو، تو تمہاری دعوت کہاں سے چلے گی؟ دعوت تو تب ہی پھیلتی ہے نا کہ دوسرے سے تم دوسرے کو متاثر کرو، اپنے عمل سے اس کو اپنے قریب کرو۔ اور اگر تم نے لکیر کھینچ لی ہے کہ بھائی نہیں ہم تو تم سے بات چیت نہیں کریں گے، ہم تو تمہارے ساتھ کھانا پینا نہیں رکھیں گے، ہم تو تمہارے ساتھ جو ہے نا بیٹھیں گے نہیں، بات چیت نہیں کریں گے، تو دعوت کیسے پھیلے گی بھائی؟ وہ کیسے تم سے سیکھیں گے کہ تم نے جو نظریہ اور دین اپنا رکھا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ وہ وہاں تمہاری تقریر سن کے متاثر ہوں گے۔ تقریروں سے متاثر کوئی نہیں ہوتا، بلکہ لوگ عمل کو دیکھتے ہیں، لوگ کردار کے طالب ہیں۔ قرآن نے یہی بات فرمائی، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو؟ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہو لیکن خود عمل تمہارا اس کے خلاف ہے۔ وہ دعوت کیا ہوئی؟ مسلمان اپنے عمل سے دعوت پھیلاتا ہے۔ اس لیے فرمایا أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، بیٹھ کر ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہو، ان کے ساتھ رہ سکتے ہو، ان کو اپنے عمل سے متاثر کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم ہندبندیاں بنا لو کہ ہم ان کے ساتھ کھائیں گے نہیں۔ ہندوستان میں اس بر صغیر پاک وہی نبی جب مسلمان آئے تو ابتدا میں یہاں کی قوموں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی کہ یہ جو مسلمان ہیں بڑے قاتل ہیں، مسلمان یہ جو ہیں جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہاں کی قومیں کیونکہ بعض جانوروں کی بڑی عزت کرتی تھی، جیسے گائیں اس کی بڑی عزت کرتے تھے،
گوشت کھانا کو اپنے لیے جانوروں کا حلال نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ زیادہ تر سبزیاں کھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ مسلمان بڑے ہی شدت پسند، سخت مزاج، خون خار ہیں کہ یہ کہ جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں تو انسانوں کا تو کیا کہنا، انسانوں کو بھی قتل کر دیں، جنگوں میں بھی زہر ہے کہ انسان مارے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا یہاں کے مذہبی رہنماؤں نے اپنی عوام کے ذہنوں میں بٹھا رکھا تھا، اس لیے عوام اس سے متاثر ہو کر مسلمانوں سے دور رہتی تھی۔ باوجود اس کے کہ مسلمانوں نے یہاں اپنا اقتدار قائم بھی کر لیا، لیکن یہاں کی قومیں ان سے دور تھیں، مسلمانوں سے عملاً دور تھی، دلوں میں نفرت بیٹھی۔ آخر صوفیاء کرام نے، اس وقت علماء کرام نے اس بات کو سمجھا اور انہوں نے بلا امتیاز یہاں کی قوموں کے اندر اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنی محبت سے ان کو قریب کیا۔ آپ اپنے تمام اولیاء اللہ جو اس ہندوستان بر صغیر میں آئے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کی مجلسوں میں ہندو بھی آتا ہے، ان سے دعا کرنے کے لیے یہاں کے سکھ بھی آتے ہیں، کھتری بھی آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ بلکہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ جس علاقے میں ہے وہاں ایک دفعہ آگ لگ گئی اس بستی میں۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدین کو کہا کہ بھائی اس وقت کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آگ سے بچاؤ، خود پانی بھر بھر کے ان کافروں ہندوؤں کی بستی میں لگی ہوئی آگ کو بجھایا، جن لوگوں کے گھر جل گئے ان کو آ کر اپنی خانقاہ میں بسایا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ وہاں کی بستی حضرت خواجہ سے اتنی متاثر ہوئی کہ اکثر لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ صوفیاء کا کردار تھا، وہ اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کرتے تھے۔ یہ دعوت ہوتی، زبان سے کچھ نہیں دعوت دیتے تھے، ان کو کہتے تم اپنا مذہب چھوڑ دو، اس اسلام کو قبول کرو۔ وہ عمل سے بتلاتے تھے کہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ ان صوفیاء کرام نے یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی، انہیں اپنے عمل سے بتلایا کہ تم نے صرف اسلام کا عسکری رنگ دیکھا ہے، جنگی رنگ دیکھا ہے، اس کا معاشرتی رنگ، اخلاقی رنگ، اس کی عام زندگی کو تم نے نہیں ابھی تک دیکھا۔ اسلام کی معاشرت تو محبت کی ہے، وہ تفریق کی نہیں، نفرت کی نہیں، فرقہ واریت کی نہیں، محدودیت کی نہیں، وہ تو بلا امتیاز ہر ایک کے ساتھ اس نے معاشرت کی تعلیم دی ہے۔ کافر ہے اس کے ساتھ بھی اس نے معاشرت سے کام کیا۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، دنیا میں کوئی ایسی بستی نہیں، کوئی ایسی مہذب آبادی نہیں جہاں اللہ نے کوئی نبی نہ بھیجا ہو۔ یہاں قرآن نے اہل کتاب کا ذکر کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسا قریہ نہیں ہے جہاں ہم نے کوئی نذیر نہ بھیجا ہو۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی اور رہنما بھیجے۔ یہ ہندوستان بہت پرانی تہذیب کا مرکز رہا ہے، بہت پرانی آبادی ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی آسمانوں سے اتارا جانا بعض روایات کے مطابق اسی ہندوستان میں ہوا ہے۔ بہت پرانی آبادی ہے، تو کیا یہاں کوئی انبیاء نہیں آئے؟ ہمارے علماء نے بڑی تحقیق سے ثابت کی ہے کہ یہاں کئی ایک انبیاء آئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید نے جن انبیاء کا تذکرہ کیا ہے وہ زیادہ تر انہی انبیاء کا تذکرہ کیا ہے جن کو عرب کے لوگ جانتے تھے، کیونکہ سب سے پہلے قرآن کے مخاطب عرب ہے، جن کو سمجھانا ہے، مثال دینی ہے جن کے سامنے، تو مثال اسی پیغمبر کی دی جائے گی نا جس کو وہ جانتے ہیں۔ جس کو نہیں جانتے اس کی مثال دینے سے تو اگلے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ ہم نے تمہارے سامنے کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور بل لم نقصص علیک، ان کے علاوہ بھی کتنے ایسے انبیاء ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہارے سامنے بیان نہیں کیے۔ بہت سارے انبیاء ایسے بھی ہیں کہ جن کا تذکرہ نہیں کیا، وہ انبیاء ہیں، ان کے ماننے والے، جیسے کہ
جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے ان کے ماننے والوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات میں رد و بدل کر لیا، تعلیمات کر لی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تحریفات ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہمارے علماء نے کہا کہ یہ جو بزرگ ہندوؤں کے مہاراجا رام چندر جی، کرشن مہاراج جی، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ اپنے دور کے انبیاء، ان کی اصل تعلیمات کو دیکھا جائے تو وہ توحید پر مبنی نظر آتی ہے، اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات۔ یہ تو بعد میں ماننے والوں نے ان تعلیمات میں رد و بدل کر دیا، ورنہ انہوں نے تو کبھی شرک کی بات نہیں کی۔ تو یہ قومیں بھی اہل کتاب ہیں، تو سب سے پہلے تو یہاں کے صوفیاء نے یہاں کی قوموں کے اندر اپنی حسن معاشرت سے ان کو قریب کیا۔ شہاب الدین غوری، ان کے حملے اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئے جب تک یہاں صوفیاء کے ذریعے سے عوام کے ذہنوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کو دور نہیں کیا گیا، محبت پیدا نہیں کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد جب یہاں مسلمان حکمران آئے ہیں تو ان کے حملے کامیاب ہوئے۔ پھر بھی جب یہاں دین اسلام تیزی سے جس دور میں پھیلا ہے وہ اکبر کا دور ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اکبر کو بڑا بدنام کیا ہے کہ اس نے دین الہی کا نفاذ کر لیا، ایک نئے دین کو اختیار کر لیا وغیرہ وغیرہ، حالانکہ یہ زیادہ تر باتیں میں منگھڑت ہے۔ دشمنوں نے، انگریزوں نے خود کتابیں تاریخی لکھوا کر ان ہمارے حکمرانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، وگرنہ آئین اکبری دیکھے جو اس نے مرتب کیا اور جو اس نے عدل و انصاف کا نظام یہاں قائم کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اکبر خود بھی بڑا دیندار آدمی تھا، کیا اس کی دینداری کے بغیر ہی اس کا آگے بیٹا جہانگیر، جس کا عدل دنیا میں آج بھی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، عدل جہانگیری، ایسے ہی پیدا ہو گیا، جس کا نام سلیم رکھا اس وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ کے نام پر، سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے۔ ان اولیاء اللہ سے نسبت اور محبت تھی نہیں، اور ایسے ان کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، ان کی صحبت میں باقاعدہ خود جاتی ہیں اپنے بیٹوں کو بھیج کے۔ پھر اسی طرح اس کا بیٹا آگے شاہ جہان ہے، یا اورنگزیب عالمگیر آگے اس کا بیٹا ہے۔ یہ اتنے اونچے درجے کے جو حکمران پیدا ہوئے، اورنگزیب عالمگیر جیسے محقق، مفکر اور اعلیٰ درجے کے پایا کے ایک عالم اور حکمران پیدا ہوئے، یہ بغیر اس کے کہ اکبر جو ہے وہ بڑا بے دین آدمی تھا اور اس کی بے دینی کے اثرات آگے اولاد میں بھی منتقل نہیں ہوئے، اولاد اتنی بڑی دیندار بن گئی۔ اکبر نے یہاں حقائق کو سمجھا کہ یہاں کی قومیں اس وقت تک مسلمانوں کو قبول نہیں کریں گی جب تک آپ ان کو اپنے قریب نہیں کریں گے، اور ان کو قریب کرنے کے لیے علماء نے اس وقت فتوے دیے، علماء کے فتاوا کی روشنی میں، کہ یہاں کے جو اہل کتاب، یہ جو لوگ ہیں ہندو، یہ بھی اہل کتاب ہے۔ مفتی اعظم اس وقت کے انہوں نے فتوے دیے کہ یہ اہل کتاب ہے، لہذا اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی اللہ نے اجازت دی، ان کا ذبیحہ، ان کا کھانا وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، حل لکم وطعامکم حل لہم۔ اور اس طرح قرآن نے آگے بیان فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے اہل کتاب کی جو پاکیزہ پاک دامن عورتیں ہیں ان سے تم نکاح بھی کر سکتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ چنانچہ اکبر نے یہاں کے راجوں مہاراجوں کے ساتھ اپنی ازدواجی رشتے قائم، ان کے ساتھ رشتہ داریاں قائم۔ جب ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہو گئی، شادیاں کی، اس کے بعد یہاں کی قوموں کو مسلمانوں کے بارے میں قریب سے دیکھنے کا، سوچنے کا موقع ملا، تو پھر بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا۔ اس سے پہلے اتنا تیزی سے اسلام یہاں نہیں پھیلا، یہاں کی قوموں نے اتنی تیزی سے اسلام کو قبول نہیں کیا جتنا اکبر کے بعد دین اسلام یہاں پھیلا، بڑی تیزی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کیا۔ تو اللہ نے یہاں دو باتیں سمجھائی، ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ تم کھاؤ، کھانا اکٹھے ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، حل لکم، حل لکم، بڑی تاکید کے ساتھ ہے، وہ یقیناً تمہارے لیے حلال ہے، تم ان کے ساتھ کھا سکتے ہو۔ اور اسی طرح پاک دامن ان کی عورتیں، تم ان کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہو۔ تو
تم اپنے عمل سے ان کو متاثر کرو گے۔ مسلمان جب اس کے گھر میں دوسرے مذہب کی عورت آئے گی تو مسلمان مرد ہے۔ مرد کس کو کہتے ہیں؟ مرد وہ ہے جس کے اندر مردانگی ہوتی ہے۔ مردانگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے کو کاٹ دو، دوسرے سے جھگڑو، دوسرے کے ساتھ اس کو مغلوب کر دو۔ مردانگی نام ہوتا ہے بہادری کا، دلیری کا، اخلاق میں دوسرے پر بلند ہونے کا، اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہونا، اس کو مرد کا کہتے ہیں کہ جس کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اپنی صلاحیتوں سے، اپنے اخلاق سے اس عورت کو متاثر کریں گے، دعوت دیں گے۔ گھر میں جب وہ عورت ایک معاہدے کے تحت آئے گی، وہ گھر کے نظام کو، بچوں کو اچھے طریقے سے پالنا پوسنا چاہتی ہے، اور تم اپنے اعلیٰ نظریہ یا اپنے اعلیٰ عمل کے ذریعے سے اس کو متاثر کرو گے، اس کو مسلمان بنا دو گے، وہ بھی مسلمان ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے تمہارا دین دوسری قوموں میں پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری قوموں میں دوسرے لوگ تمہارے قریب نہیں آئیں گے، تمہیں دیکھیں گے نہیں، تمہارے عمل کو، تمہاری رویوں کو وہ نہیں دیکھیں گے، تو کیسے وہ تم سے متاثر ہوں گے؟ کیسے تمہاری دعوت پھیلے گی؟ دعوت محض تقریروں سے پھیلتی ہے، تقریروں سے دعوت نہیں پھیلتی۔ یہاں یہی تو سب سے بڑی انگریز نے خرابی پیدا کی ہے کہ یہاں اس خطے کے اندر انہوں نے کیا نفرت کی دیوار کھڑی کر دی۔ بھائی یہ ہندو ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ملنا، بات چیت کرنا، ان کے ساتھ رہنا ہمارے لیے جو ہے نا درست نہیں ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے نہیں، ان کے ساتھ ملیں گے نہیں، ان کے ساتھ آپ کی معاشرت نہیں ہوگی، تو وہ کیسے تمہیں دیکھ سکیں گے؟ یہ تو کمزور آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے وہ مجلس میں نہیں بیٹھتا، جو اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوتا ہے، صاف ستھرا انسان ہوتا ہے، وہ کیا مجلس میں بڑی خوشی اور عزت کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل صاف ستھرا ہے، اس نے کوئی کرپشن نہیں کی، وہ 2 نمبر کا آدمی نہیں ہے، وہ بڑا صحیح اور درست انسان ہے، وہ بڑی عزت کے ساتھ لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ تو جو کرپٹ ہوتا ہے وہی لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا۔ آج آپ کے حکمران یا آپ کے ملک کے افیسرز، انہوں نے پروٹوکول کے ذریعے سے عوام سے اپنے آپ کو کیوں کاٹا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ کرپٹ ہے۔ عوام میں وہ آئیں گے تو مار کھائیں گے، عوام ان کو دیکھنا نہیں چاہتی، ان کے ساتھ ملنا نہیں چاہتی، ان سے بیٹھنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ ان کے رویے، ان کی بد اخلاقیاں عوام کے سامنے ہیں۔ لیکن جو انسان وہ اپنے اخلاق کردار کا اونچا ہوتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی اور ہمدردی رکھتا ہے، تو اس سے عوام تو محبت کرتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کے دور اول کے مسلمان حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان سے پہلے حضرت ابوبکر کو دیکھیں، حضرت عثمان کو دیکھیں، حضرت علی کو دیکھیں، وہ عوام میں آتے ہیں، عوام میں رہتے ہیں، اکیلے جنگل میں چلے جاتے ہیں، کوئی ساتھ پروٹوکول نہیں ہے، فوج نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے ان کو، کوئی کسی قسم کا خوف و خطرہ نہیں ہے، عوام میں چلتے پھرتے ہیں، اکیلے چل پھر رہے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے خیموں تک جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں کوئی ڈر نہیں تھا، وہ لوگ صاف ستھرے تھے، کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو یہ جو آج ہم نے نفرت کی دیواریں کھڑی کر لی ہیں، یاد رکھو دین اسلام اس کو توڑ رہا ہے۔ یہاں سے دین اسلام نے کہا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا، ان کا ذبیحہ ہو یا ان کا دوسرا کھانا ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے، حل لکم وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ تم اپنے کھانا بھی ان کو کھلا سکتے ہو، ان کو اپنے کھانے میں شریک کرو، ان کو دعوت میں بلاؤ، ان کو کھلاؤ، اور تم ان کا کھانا کھا سکتے ہو، ان کے گھر میں جا کر ان کی دعوت کھا سکتے ہو۔ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری کا گوشت پیش کیا گیا، پوری بکری خون بڑھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اس کے شانے کے گوشت میں زہر ملایا گیا، کیونکہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ حضور کو دستی کا گوشت، گندے کا گوشت بڑا پسند ہے، اس میں زہر بھی شامل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر بکری دی گئی یہودیوں کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا شروع کیا، صحابہ کرام نے کھانا شروع کیا۔ آپ نے جو ہی اس کا گوشت دانتوں سے نوچا تو گوشت نے بول کر کہا اللہ کے حکم سے کہ میرے اندر زہر ہے، اے پیغمبر آپ اسے نہ کھائیں۔ آپ نے اس کو تھوک دیا، لیکن اس کے کچھ اثرات دانتوں میں رہ گئے،
اس لیے علماء نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال اور وصال ہوا ہے وہ بھی اس زہر کے نتیجے میں ہوا ہے، تو آپ ایک درجے میں شہید بھی ہیں، لیکن آپ اس وقت تو اس کے زیادہ اثر سے متاثر نہیں ہوئے، بعد میں اثرات ہوئے۔ لیکن ایک صحابی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی گوشت کھایا، ان کا انتقال بھی ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قصاص میں اس یہودیہ کو سزا دی، قتل کیا جس نے اس میں زہر ملایا تھا۔ یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ نے اس گوشت کو قبول کیا، صحابہ نے اس گوشت کو کھایا۔ اسی طرح ایک یہودی نے آپ کی دعوت کی، اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے چربی رکھی اور اسی طرح اور کھانے کی چیزیں رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا، اس کو کھایا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے جنگ خیبر کے موقع پر ان کو ایک تھیلا ملا چربی کا، وہ اس کو چھپاتے پھر رہے تھے، کھانے کی چیز تھی، پسندیدہ تھی، انہوں نے کہا میں یہ آج کسی کو نہیں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاس ہی کھڑے دیکھ رہے تھے، جب ان کی نظر حضور پر پڑی اب وہ ان کی ایک شرمندگی ہوئی کہ میں اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں اور حضور دیکھ رہے ہیں، حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ ذرا شرمندہ سا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، وہ چربی ہے، وہ کن کی؟ اہل کتاب کی، وہاں یہودی تھی، ان کے کھانے کی یہ چیزیں حرام نہیں تھی، حلال تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہے، ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، ان کی چیزیں یہ بھی تم استعمال کر سکتے ہو۔ ہاں مشرکین کا معاملہ، جو مکہ کے مشرک تھے خاص طور پر، ان کا معاملہ دوسرا ہے کہ وہ اہل کتاب میں نہیں ہے، وہ اہل کتاب میں ان کا شمار نہیں، اور دوسرا انہوں نے براہ راست دین اسلام کو نقصان پہنچایا۔ ان کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ یا تو دین اسلام قبول کر لو یا اس جزیرۃ العرب کو چھوڑ دو، یہاں سے نکل دو، دوسری علاقوں میں جا کر آباد ہو۔ وگرنہ باقی جو اہل کتاب تھے ان کے لیے جزیہ مقرر کیا گیا، وہ رہ سکتی ہیں، ان کے لیے ٹیکس جو اہل کتاب کے لیے قرآن نے بیان کیا ہے، جزیہ جس کو کہتے ہیں، وہی یہاں ہندوستان کے حکمرانوں نے بھی یہاں کی قوموں کے لیے جزیہ ہی مقرر کیا، ان کو اہل کتاب شمار کیا، یہ بھی اہل کتاب ہے۔ تو اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ رہنا، معاشرت، یہ الگ بات ہے کہ کوئی کمزور مسلمان ہو دوسروں سے متاثر ہو جائے، بجائے دوسروں کو متاثر کرنے کے خود ہی اتنا کمزور ڈھل مل یقین ہو، یقین ہی بڑا کمزور ہے، تو ایسے مسلمان کو روکا جائے گا کہ تم اہل کتاب سے شادی نہ کرو۔ جیسے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضور نے فرمایا، اے ابو ذر تم حکمران نہ بننا، تم کوئی حکومتی عہدہ قبول نہ کرنا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جیسے مثال دے کر کہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی، تمہارے جیسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بغیر چھری کے ذبح کیا جائے کسی جانور کو۔ اب ظاہر ہے ذبح تو کیا جائے، چھری تیز نہ ہو، کن چھری ہو تو اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری میں اس چیز کی صلاحیت نہیں تھی، یہی تو وجہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب خوشحالی آئی تو وہ لوگوں کو جب ان کے پاس مال دیکھتے تھے تو ڈنڈا لے کر ان کے درپے ہو جاتے تھے کہ حضور کے دور میں تو اتنی تنگدستی، صحابہ ابو بکر عمر کے دور میں اتنی تنگدستی، تم اتنے زیادہ مزے کے مال کھاتے ہو اور اتنی اچھی چیزیں کھاتے ہو۔ آخرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اللہ نے وسعت کی ہے، ہم ساری حقوق مالی ادا کرتے ہیں، یہاں کوئی غریب نہیں ہے، ہم اچھا کھاتے پیتے پہنتے ہیں، لیکن ابو ذر غفاری ہمیں برداشت نہیں کرتے، انہیں یہاں سے کسی اور جگہ میں بھیجو۔ آخر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ علاقوں کو چھوڑ کر ایک جنگل میں ڈیرا ڈالنے کی ہدایت کی کہ تم وہاں چلو، ربضہ مقام میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ایسے لوگ جو عام معاشرت میں یا عام طاقت و قوت اس درجے کی نہیں رکھتے کہ دوسرے کو متاثر کر سکیں، ایسے لوگوں کو روکا جا سکتا ہے کہ تم اہل کتاب سے نکاح نہ کرو۔ وہ ایک سیاستاً حکم ہوگا، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگوں کو اپنے دور میں دیکھا کہ وہ اہل کتاب خواتین سے شادی کرتے ہیں لیکن بعد میں ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگائی، ایسے لوگوں پر پابندی لگائی۔
لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ قرآن کے احکامات اور مضامین کو ان سے واقف تھے، ان کو جانتے تھے، اس کے خلاف کوئی قانون مستقل بنا دیتے۔ قرآن نے تو یہاں اجازت دی، واضح طور پر کہا ہے کہ ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور اسی طرح قرآن نے کیا کہا، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، پاک دامن عفیف عورتیں ایمان والیاں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور اسی طرح اہل کتاب تم میں سے جو پہلے اہل کتاب ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے تم نکاح بھی کر سکتے ہو۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ساتھ شرط یہ لگائی، اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، بشرط ہے کہ ان کے مہر ان کو دے دو، ان کے مہر بھی دو، اور دوسرا یہ ہے کہ محسنین، اس شادی کا مقصد خواہش پرستی نہ ہو۔ شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ تم خواہش پرستی کرو، بلکہ شادی کا مقصد دو مقصد ہوتے ہیں، ایک پاک دامنی اور عفت حاصل کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ نسل انسانیت کو فروغ دینا، آگے نسل انسانیت کو بڑھانا۔ تو فرمایا محسنین، تم کیا ہے، عفت اور پاک دامنی حاصل کرنے کا نظریہ رکھو، غیر مسافحین، پانی بہانا تمہارا مقصد نہ ہو کہ پانی بہانے لگ پڑو، غیر مسافحین، صرف خواہش پرستی تمہارے پیش نظر ہو، ایسا نہ ہو، غیر مسافحین، بلکہ تم کیا کرو، پاک دامنی حاصل کرنے والے ہو، محسنین غیر مسافحین۔ قرآن نے یہ بات بیان کی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے، اور فقہائے سبعہ، جو وہ 7 فقہات مدینہ منورہ تھے جن کی کا فتویٰ اور جن کا جو ہے وہ فقہ لوگ مانتے تھے، سعید ابن مسیب ان میں سے ایک ہے۔ وہ فرماتے تھے یہ جو اہل مجوس ہے، جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، یہ بھی اہل کتاب میں سے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی بات کرتے ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے ان میں خرابیاں پیدا ہو گئی، جیسے آج کل کمزور مسلمانوں میں شرک پیدا ہو گیا۔ کتنے مسلمان ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، انہیں دین کے اپنے بنیادی نظریات بھی نہیں پتہ، اور کتنے ہیں جنہوں نے دین میں تحریفات اور تبدیلیاں کر رکھی ہیں۔ اگر آپ مطالعہ تو کریں، دیکھیں سندھ، بلوچستان، بلکہ پنجاب میں بھی دیکھیں، دیہاتوں میں اور یہ مزاروں پر لوگ کہاں کہاں شرک میں مبتلا ہیں، لیکن کیا ان کو ہم دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے؟ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا؟ نہیں، قرآن مجید نے یہ اصولی بات بیان فرمائی ہے کہ اہل کتاب جو بھی ہیں کسی کتاب اور وزن کو ماننے والے، تو ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ محض خواہش پرستی اس سے پیش مقصد نہ ہو۔ نکاح سے مقصد خواہش پرستی نہ ہو، اس سے مقصد عفت، پاک دامنی ہو، نسل انسانیت کو بڑھانا ہو، اور معاہدے کے تحت ہو، جس میں تم ایک عورت کو ایک عقد کے تحت، ایک معاہدے کے تحت لے کر آؤ، اور اس کا مہر جو طے کرو وہ اس کے حوالے کر دو۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین۔ تو اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرنا، ان کو اپنے عمل سے متاثر کرنا، اس کی دعوت دینا، تاکہ وہ بھی دین اسلام کو قریب سے دیکھ سکیں اور اس طریقے سے دین اسلام میں داخل ہوں اور اس کو اپنائیں، یہ بھی ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ ایمانیات کی باتیں ہیں جو اللہ نے اب تک بیان کی ہیں، لہذا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ان ایمانیات کا انکار کرتا ہے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں اس کے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، رائے گا اور ضائع جائے گا، اور آخرت میں تو بہت ہی اس کو نقصان ہوگا۔ تو قرآن نے یہ باتیں یہاں بیان فرمائیں۔ آگے اسی کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اس کا بیان اگلی آیت میں ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو ساری چیز اس کے لیے غذا نہیں بنتی بلکہ کچھ فضلہ بھی بنتا ہے۔ اب جب انسان سے فضلہ خارج ہو، پیشاب کی صورت میں، پخانے کی صورت میں، گندگی اسے نکلے، اس کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا کیا قانون اور اصول ہے۔ یا اسی طرح ایک انسان جب شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے نتیجے میں بھی اس سے کچھ گندگی نکلتی ہے، تو اب اس کی صورت میں اس کے لیے پاک ہونے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ